اسلام خدا تعالیٰ کے بنائے قانون کے سانچے سے ہی دین بنا ہے. نماز پڑھنی ہے تو اس کا ایک اصول مرتب کر چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایکسپلین کیا. نماز پڑھنی ہے تو وضو لازم، شادی کرنی ہے تو اسلامی طریقے سے نکاح لازم، زکوٰۃ دینی ہے یہ لازم ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شریعت میں بیان کر چکا. اب مولانا حضرات کے پاس جائیں اور وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر مرتد تھا دوبارہ اسلام میں آیا، اعلانیہ مرتد ہوا اور اعلانیہ ہی اس نے واپس دائرہ اسلام میں آنا ہے. کوئی بیان کفریہ اس سے منسوب ہے تو اعلانیہ اس بیان سے توبہ لازم ہے. اگر اللہ کا بنایا یہ اصول ہے جو یقیناً ہے، تو پھر ہم جب اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے قانون کے مطابق کسی کے مسلمان ہونے یا مرتد ہونے کے معیار کو کیوں نہیں پرکھتے؟ تو اب کیونکہ موضوع قادیانیت ہے، ایک شخص کا مولوی کے پاس جائیں، ایک شخص قادیانی ہے اور وہ قادیانیت سے اسلام میں واپس آنا چاہتا ہے، تو مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ آپ نے مرزا قادیانی کو حلفیہ طور پر نبی مانا تھا، اس کو مسلمان مانا تھا، اس کو ایک مقدس ہستی مانی تھی. ظاہر ہے جب حلف لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، تو اب آپ اعلانیہ طور پر مرزا قادیانی کو کذاب بولیں، اس کو رد کریں، اس کو جہنمی بولیں. آپ پہلے جب قادیانی تھے تو آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، اب آپ پر فرض ہے کہ وہ قادیانی جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اب آپ ان کو کافر بولیں اعلانیہ، اور جو مجدد مانتے ہیں ان کو بھی کافر بولیں. اور اگر آپ نے کوئی اعلانیہ بیان کیا ہوا ہے قادیانیت کی حمایت میں، تو اس کا بھی اعلانیہ رد کریں. یہ ہم نے سن رکھا ہے، پتہ نہیں اب یہ مولویوں کے لیے ہے یہ بات، یہ اس بات کو ہضم کریں گے یا نہیں. لیکن مجھے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اگر میں اب ان چیزوں پہ پردہ ڈالوں تو میری یہ خیانت ہوگی. جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے علم میں آ گئی، میں تو اس قابل نہیں ہوں، کوئی اگر کوئی چیز مجھ علم میں آئی ہے، کسی چیز کا علم میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں. میں نے بہت سارے جگہوں کے اوپر ڈاکٹر محمد اقبال اس کے متعلق جو مجھے ملا مواد، اس نے بہت سارے سوالیہ نشان پیدا کیے، اور میں گاہے بگاہے
اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، اس چیز کا بیان کرتا ہوں کہ جناب کسی عالم دین یا کسی انسان کے پاس کوئی اقبال کی کوئی شرعی توبہ ہے کہ اس نے کب مرزا قادیانی کو کذاب کہا، اس کے ماننے والوں کو کافر کہا؟ کب اس نے توبہ کی کہ جب میں نے اسلام کا اعلی نمونہ دیکھنا ہے تو قادیان میں چلے جاؤ؟ اس سے کب اعلانیہ اس نے توبہ کی؟ وہ تو بتائیں۔ سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب موجودہ دور کے ہندی مسلمانوں میں غالباً سب سے بڑے دینی اسلامی مفکر ہیں۔ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو ہم کیسے دینی اور یا اسلامی مفکر کہہ سکتے ہیں؟ کیا اقبال نے اس اعلانیہ بیان سے کبھی اعلانیہ توبہ کی؟ اقبال کہاں پیدا ہوا، کیا کھاتا تھا، کیا پہنتا تھا، اس کے انٹرسٹ کیا تھے، وہ جمعے والے دن کہاں جاتا تھا، بدھ والے دن کہاں جاتا تھا، اس کی پسندیدہ خوراک کیا تھی، اس کے دوست کون تھے، اس کا شب و روز کیسے گزرتا تھا، اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیلز لاکھوں ہزاروں کتابوں میں آپ کو ملتی ہے۔ لیکن اقبال، اب یہ قادیانی جماعت کا دعویٰ ہے کہ اقبال نے 1896 میں قادیان جا کر مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اس قادیانی دعوے پر اقبال کے بیٹے نے سکوت کیا، اس کی بیٹی نے سکوت کیا، آج تک تو دینی حساب سے جب اقبال کا سکوت، اقبال کے بہن بھائیوں کا سکوت ہے اس قادیانی دعوے پہ، اس کی اولاد کا سکوت ہے، تو پھر حکم اسلامی کیا ہے؟ یہ مولوی خود بتائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے جو لوگ ہمیں دین سمجھانے آتے ہیں نا، وہ اپنی من پسند شخصیت کو شریعت کے اصولوں سے بھی بلند رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خادم قادیان اس کم بخت نے مرزائیوں کو عاشق رسول کہا، مرزائیوں کی پیچھے نمازیں پڑھنے والے اولیاء کو عاشق رسول کہا، ایم عالم مرزائی کو، ظفر اللہ جمالی کو اور بہت سارے لوگوں کو اس نے عاشق رسول کہا، اولیاء کو عاشق رسول کہا جو صحابہ اکرام کو لٹیرا کہہ رہا ہے۔ اس کمبخت نے یہ یہاں تک کہا کہ 1400 سال کے بعد اگر ملائکہ نے یا فرشتوں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ ایم عالم کی مدد کی ہے۔ یعنی اس حرامی مولوی کی نظر میں
صحابہ کی مدد جو ہے وہ نہیں کی، جب کی ہے تو وہ تو اللہ کے نبی درمیان میں تھے جنگ بدر کے موقع پر، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی موقعوں کے اوپر اور بھی جہاد ہوئے، اور بھی مارکے انہوں نے کیے، فرشتے نہیں آئے۔ بدر کے بعد اتنا اونچا مقام ہے اس کا مرزئی ایم عالم کا، یہ جس بینچود نے سارا جھوٹ کہ 1 سیکنڈ میں 5 طیارے تباہ کر دیا، سب جھوٹ ہے بینچود۔ تو جناب 1400 سال بعد وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ایم عالم کی مدد کی۔ یہی بات ایم عالم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب میں جہاز چلا رہا تھا تو اوپر فرشتے میری مدد کے لیے آئے تھے، اور ایئر فورس میں تو لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ مرزئی ہے، تو اس کے اس بیانیے سے کئی پائلٹ جو مسلمان تھے مرزئی ہو گئے ہوں گے کہ یار اس کا اتنا مرزئیوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، یہی اصل مسلمان ہے، اسی لیے تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور یہی بات وہ ماچود خادم قادیان کر رہا ہے۔ اور بھائی فرشتوں نے اگر مدد کرنی تھی تو کشمیر لے دیتے، خیر، لیکن قادیانی نے 3 سیکنڈ میں پتہ نہیں 10 جہاز گرانے تھے، وہ اس کو تغمہ ملنا تھا وہ قادیانیوں نے۔ اور وہ مرزا جو ہے اس نے جب 65 کی وار ہوئی ہے اس کے بعد وہ باقاعدہ ربوہ میں جا کے اس نے جلسہ سالانہ پر تقریر میں کہا کہ جناب میری فتح کے پیچھے جو ہے یہ مرزئی خلیفہ کی دعا ہے، اسی لیے فرشتے میری مدد کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں اب یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن تحریک لبیک والے وہ مادر چوت اتنے حرامی ہیں کہ یہ جان کر کہ خادم قادیان نے یہ بکواسیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نعرے لگا رہے ہیں، یعنی شریعت کو نظر انداز کر کے تو یہ اپنے پیر یا اپنے لیڈر کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے خارج ہیں دین سے۔ تو بھائی بات کیا ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ جب تک ہم فوقیت شرعی اصولوں کو نہیں دیں گے تب تک جو ہے ہم صحیح مسلمان بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، اب سنا ہے کوئی مفتی ہے نا چشتی صاحب بھی ہیں، کوئی فضل چودھری چشتی کوئی ہیں، وہ بھی اقبال کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اب میں سارے انکلوڈنگ جو اقبال کی تعریف کرنے والے، کیا اوریہ ہے، کیا مفتی یا دوسرے بھی، یہ جو سعد رضوی ایک تو مر کے جہنم میں چلا گیا نا وہ مرتد، اور بھی جتنے یہ طارق جمیل اور بھی یہ جتنے بھی کھرپینچ بنے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اعلانیہ کفر کہ اسلام جو ہے وہ قادیان میں ہے، اس کی کب، کہاں، کیسے توبہ کی تھی؟ مجھے بتائیں۔ یہ چپ رہیں گے، نہیں بتائیں گے، یہ بڑے بینچ ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس نے مرزیت سے بریت کی، کب کی؟ کب اس نے مرزا قادیانی کو کذاب کہا؟ بولو،
ثبوت تو لے کے آؤ. یہ شریعت کا اصول ہے بھائی، اللہ کا بنایا اصول ہے. تم لاکھ بڑی بڑی وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے پھرو، نعرے لگاتے رہو، برقع مارتے رہو، آپ ثبوت لے کے آئیں. چشتی فضل صاحب ثبوت لے کے آؤ، اور سعد رضوی ثبوت لے کے آؤ. اسلام تو بھائی اپنے اصول پر قائم ہے، فیکٹس کے اوپر آپ بات کرو. اگر آپ نے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ اقبال نے شاعری بہت اچھی کی ہے جس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ہے، اسلام کی تعریف کی ہے، اس لیے وہ عاشق رسول ہے، تو جس شخص نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا اور بڑی زیادہ تعریف کی ہے، پھر اس کو بھی عاشق رسول مان لیں. کلمہ اس نے ادا نہیں کیا ہوا، بائی برتھ کرسچن، جب مرا تب کرسچن، کلمہ ادا نہیں کیا. اب اس کو ہم وہ مان لیں کہ وہ عاشق رسول ہے. تعریف تو مرزا قادیانی نے بھی اپنے شاعری میں کی ہوئی ہے، ہندوؤں نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ ہم مشرک رہے. کیا ہم ان کو سب کو ان کو عاشق رسول کہیں؟ بتاؤ نا مولویوں. شاعری کر دینا دلیل ایمان نہیں ہے. تو بھائی کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں تو ان کی حیات مبارک میں ان کے دشمنوں نے بھی کی ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. ابو جہل اور یہ بہت سارے لوگ تھے جو پرائیویٹ میٹنگ میں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ایماندار ہیں، کبھی غلط بات نہیں کرتے، ہر چیز ان کی مانتے تھے، تعریف کرتے تھے، لیکن اپنے بزرگوں کا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تو بات کیا ہے؟ معیار تو بتاؤ نا، معیار بتاؤ عشق رسول کا. میرے نزدیک، میں اتنا نہیں جانتا، عاشق رسول وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا، اور ہر وہ دین کا اصول اپنے عقیدے کا حصہ بنایا جو اللہ نے بتایا ہوا ہے. تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا تو ہم اس کو عاشق رسول کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی شاعری ہے، وجد آ جاتا ہے شاعری سن کر، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عاشق رسول اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اعلانیہ مرضیت سے بریت شرعی طریقے پہ نہیں کرتا. جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کا صحیح نمونہ دیکھنا ہے تو قادیان میں دیکھو، اس کو میں واپس لیتا ہوں، وہ میری غلطی تھی، وہ تو کفر کا نمونہ ہے. جب تک یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اعلان کیا اس نے قادیانیت کو اسلام کا اصل جو ہے محور بتایا کہ اصل اسلام وہاں ہے، اعلان کیا ہوا ہے، اس نے بولا بھی ہوا ہے، چھاپا بھی ہوا ہے. تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اعلانیہ کفر کی اعلانیہ توبہ کرو.
اقبال نے کیتی کدی او چشتی صاحب تن پتہ تو دس دیو پھر زیادہ غصہ نہ کرنا جواب دینا. تو میں تانوں دسنا وا مولویو سنو عجیب اتفاق ہے کہ جن دنوں مرزائیوں نے ایک ایپلیکیشن دی فروری 1935 میں انگریزوں کو کہا کہ جناب مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں، ہندو ہم نہیں ہیں، کرسچن ہم نہیں ہیں، ہمارا ایک علیحدہ مذہب ہے جس کو ہم احمدیہ مذہب کہتے ہیں، لہذا ہمیں اقلیت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. یہ فروری کے آخر 1935 کی بات ہے. میں ایگزیکٹ ڈیٹس کے اوپر یہاں قسم نہیں کھا سکتا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی تھوڑی بہت اس میں ہو جائے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے مئی 1935 کو یکے بعد دیگرے 6 لوگوں نے یہی بات انگریزی حکومت سے مطالبہ کی کہ مرزائی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ دین اسلام سے باہر ہیں، لہذا ان کو اقلیت کا جو ہے وہ اقلیت قرار دیا جائے. یہ مطالبہ 3 بندے کا میں نام یہاں بتا رہا ہوں. کیسا حسن اتفاق ہے کہ 3 پرومیننٹ بندے جو یکے بعد دیگرے ایک ہی بیان دے رہے ہیں. نمبر 1، شہر لاہور کا ایک بڑا معروف شخص اور امیر آدمی، وکیل تھا، مشہور وکیل، بہت لاہور کی ہندو برادری کا پرومیننٹ فیگر. اس نے اعلان کیا کہ میں ممکنہ طور پر جلد مسلمان ہو جاؤں گا. کیونکہ وہ پرومیننٹ آدمی تھا، وکیل تھا، ایک بڑی فیملی سے تعلق، تو سارے ہندوستان میں کھلبلی پڑ گئی کہ اس کا نام تھا کنہیا لال، جس کو کنہیا لال گابا اس کی کوئی ہندو کاسٹ تھی. تو جناب مسلمان اور بے شمار ہندو بھی وہ مین فیگر بن گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان بن رہا ہے. مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی اور ہندو اس کے اگینسٹ ہو گئے. تو اس وقت کے میڈیا میں بھی چرچا شروع ہو گیا کہ کنہیا لال جو ہے وہ مسلمان ہونے جا رہا ہے. کنہیا لال نے پہلے اعلان پھر بعد میں کیا کہ وہ مرزا بشیر کے ہاتھوں بیعت کر کے مسلمان ہوگا، جس سے مسلمان ٹھنڈے پڑ گئے اور مرزائی جو ہے وہ بڑے خوش ہو گئے. تو جب اس نے بظاہر اسلام قبول کرنا تھا تو وہ لاہوری جماعت کے محمد علی کے پاس چلا گیا. یہ ہے جی 1935 مئی 1935 کی بات.
اور اس کے ساتھ جانے والا بہت مشہور آدمی جس کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول کہا جاتا ہے، وہ تھے ڈاکٹر اقبال صاحب. ہی ٹوک ہم ٹو محمد علی، لاہوری جماعت کا جو اس زمانے میں جو لیڈر تھا. اس نے وہ وہاں جو ہے یہ بظاہر قادیانیت قبول کی، بظاہر اسلام لیکن قادیانیت لاہوری گروپ میں شامل ہو گیا. اقبال نے اس کا نام کنہیا لال کی جگہ لطیف، خالد لطیف رکھ دیا. اب تھوڑے دن گزرتے ہیں تو ایک شخص جو بڑا کراؤڈ پلر تھا، مشہور آدمی تھا، اس کا نام تھا مولوی ظفر علی. اس نے سیم مطالبہ کر دیا کہ مرزئی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لہذا ان کو اقلیت قرار دیا جائے. یہ شخص وہی مطالبہ کر رہا تھا جو مطالبہ مرزئی جماعت کر رہی تھی، جو مطالبہ یا کنہیا لال نے کیا کہ مرزئی یعنی مسٹر گابا نے بھی یہی کہا کہ مرزئی جو ہیں وہ اسلام کی میں ایک وہ مسلمان نہیں ہے، ان کو اقلیت کا درجہ دیا جائے. اور کچھ دنوں کے بعد مولوی ظفر نے بھی یہ کہہ دیا. مولوی ظفر ایک متنازع شخص تھا. یہ کبھی دیوبندیوں کے ساتھ، کبھی دوسروں کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، بلکہ اس کے اوپر الزام ہے معاذ اللہ کہ اس نے یہ کہا کہ نبوت ہمارے گھر کی لونڈی ہے اور خدا کے دماد ہم ہیں. معاذ اللہ، I don't know for sure، لیکن یہ قادیانی جماعت کے لٹریچر سے یہ چیز ملتی ہے. تو یہ قادیانیوں نے کہا یا مولوی ظفر نے کہا، اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کلیئر نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ بتا رہا تھا کہ قادیانیوں نے یہ شعر کہا ہے کہ نبوت ہمارے گھر کی لونڈی ہے اور خدا کے ہم دماد ہیں. ماشاء اللہ، I don't know. لیکن وہ شخص جماعت قادیانی کا دشمن ہو گیا. جولائی 1935، یہ مئی میں اس نے بیان دیا کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے. جولائی 1935 میں وہ جیلم گیا اور وہاں ایک مسجد افغانہ میں اس نے کوئی لیکچر دیا. تو اس میں اس نے کوئی ایسی باتیں کی جس میں وہ مرزا قادیانی کو اس نے مجدد کہا، جس سے عوام جو ہیں اس مسجد کے جو سننے والے تھے وہ آئے اور اس کو مار پیٹنا شروع کر دیا. ممکن ہے مار مار کر اس کو کیا کہتے ہلاک کر چھوڑتے. لیکن اسی دوران یہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ قادیانیوں کے گھرانے تھے اور با اثر لوگ تھے. تو وہ جیلم کی سارے قادیانی آئے، انہوں نے مسلمانوں سے مولوی ظفر کو چھڑا کر تو اس کی جان بچائی اور مشہور یہ کر دیا کہ ہم تو اپنے دشمن کی بھی جان بچاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں تھا. وہ مرزئی کیوں اس کی جان بچائیں گے؟ کیونکہ یہ ان کا اپنا بندہ تھا. اور یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے کہ مرزئیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، کنہیا لال کہہ رہا ہے. پھر یہ کنہیا لال نے کب کہا؟
1 मई 1935 को, 6 मई को मौलवी जफर ये कह रहा है 1935 को। थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर इकबाल साहब ने भी यही बयान दे दिया। एक अखबार था एहसान, उसको इंटरव्यू उसमें छपा कि मिर्ज़ा जो मरज़ई हैं वो हजूर पाक को आखिरी नबी नहीं मानते, लिहाजा इस्लाम से खारिज हैं और इनको जो है अक़लियत करार दिया जाए। ये अक़लियत करार दिए जाने का सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको याद आया। बाकी और भी लोग थे जिन्होंने यही मुतालबा किया, जो बज़ाहिर एंटी कादियानी थे, लेकिन उनका मेरे पास अभी हवाला नहीं है। तो बात क्या है, ये मरज़इयों को अक़लियत करार देने का टाइमिंग देखें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 मशहूर लोगों ने ये बात कर दी। क्या फिर जब मौलवी जफर को फेंटा लगने लगा तो कादियानियों ने उसको बचाया? इसलिए बचाया कि वो उनका अपना एजेंट था। ये एक एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे थे और इस एजेंडे में डॉक्टर इकबाल भी शामिल है। भाई तू अगर मुसलमान होना, यानी पूरी डॉक्टर इकबाल की हिस्ट्री अगर आप देख लें, उसने सिर्फ एक बयान दिया कादियानियों के खिलाफ कि भाई वो क्योंकि मुनकर ख़त्म नबूवत हैं, लिहाजा उनको अक़लियत करार दिया जाए। तो अब मसला ये है, क्या ये कह देना काफ़ी है? अब हम बहुत सारे कादियानियों को देखते हैं। आज की मिसाल ले लें, चौधरी परवेज़ इलाही पक्का मरज़ई, सारा टब्बर मरज़ई, लेकिन आए दिन वो कहता है ये काफिर है। इनका सोशल बायकॉट करो, ये करो वो करो, हर दूसरे दिन वो बयान देता है। जब वो था ज़ियाउल हक कादियानी, वो भी इनके खिलाफ कई बार उसने कादियानियों के खिलाफ ज़ूमानी तौर पे इनकी बुराई की है, लेकिन वो भी कादियानी था। बहुत सारे कादियानी, ये इनका एक हरबा होता है जो हमारे मौलवी नहीं समझते। डॉक्टर इकबाल की कादियानियत अया है, हिडन नहीं है। नंबर 1, शरई तौर पे उसने मिर्जा कादियानी को कज़ाब कभी भी नहीं कहा। कभी भी उसने अपने जो मरज़इयों के लिए अच्छे कलमात और उनको मुसलमान बल्कि असल मुसलमान कहा है, उससे तौबा कभी भी नहीं लाए कोई। यानी अल्लाह के बताए कानून को बाईपास कर गया कि अगर मुर्तद से इस्लाम में वापस आना है, मरज़ई से मुसलमान होना है, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मिर्ज़ा कादियानी का रद्द करो, उसको मानने वालों को काफिर समझो, और जो तुमने कादियानियत की तारीफ की है, इलानिया तारीफ की है, इलानिया तौबा करो। कोई लेके आए इकबाल ने कब की है? खुदा की कसम, इज अ ग्रेट पोएट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते खत्म नबूवत के ऊपर। इमरान खान ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन इस मसले के ऊपर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। हम इसको कैसे आंखें बंद कर लें? ठीक है जी, ये क्रिकेटर बहुत अच्छा था, मरज़ई है तो क्या हुआ, हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। शायर इकबाल बहुत अच्छा था, अगरचे उसकी शायरी में बेशुमार कुफरियात भी हैं जिसकी आज तक उसने तौबा नहीं की। तो ये 1935
اگر یہ قانون بھی مان لیا جائے کہ بھئی اس نے چلو یہ تو کہہ دیا کہ مرزائی جو ہیں وہ کافر ہیں اور ان کو اقلیت قرار دیا جائے، لیکن چلو یہ بھی مان لیا جائے، لیکن کیا کریں گے کہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا سارا خاندان مرزائی تھا، اس نے اپنے بھائی مرزائی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، اس نے اپنے فاسٹ فرینڈ کلوز فرینڈز جو تھے ان کے ساتھ آخری دم تک تعلق رکھا، بلکہ جب مر رہا تھا تو سارے مرزائی اس کے ارد گرد تھے، حتیٰ کہ جب وہ مرا ہے تو اس کو لاحد میں اس کے جنازے کا سارا ارینج، جو میں اگلی قسط میں بھی بتاؤں گا، وہ مرزائیوں نے کیا، لاحد میں مرزائیوں نے اس کو اتارا ہے۔ تو خیر اگر مان لیا جائے کہ 1935 میں اس نے کہہ دیا کہ مرزا کافر ہے، اب یہ مرزائی کافر ہیں یہ اس کو نہیں مان، لیکن شرعی طور پہ اس نے مرزا کو کذاب اور قادیانیوں کو شرعی طور پہ جو ہے جو طریقہ ہے اس کے مطابق رد نہیں کیا، چلے اتنا کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں ان کو اقلیت قرار دے دیا جائے، چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ چلو وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، فرض کیا، ہم مان لیتے ہیں، اللہ مانے یا نہ مانے یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ وہی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو اس کی شریعت کا حصہ ہے۔ تو خیر پھر بھی یہ معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ مسلمان کے لیے تو مرزائی سے ہاتھ نہیں ملانا، کجا یہ حکم ہے، اور اقبال کے ارد گرد سارے مرزائی ہیں، وہ مرزائیوں کے درمیان اٹھتا ہے، مرزائیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، مرزائیوں کو اپنی اولاد کا وہ کیا ولی بناتا ہے، اپنے بچوں کو قادیان میں جا کے کہتا ہے وہاں ایجوکیشن لو، ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتا ہے۔ مولویوں مجھے بتاؤ اس کو تم کیا کہو گے؟ نہیں جواب دیں گے، خدا دی قسم جو جواب دے دیں۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حمایت شریعت کو ترک کرتے ہوئے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو اگنور کر کے، آئے نا کوئی مولوی کا جواب دے، ہرگز 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 اس نے جو اعلانیہ کفریات کہی تھیں اس سے توبہ ہرگز نہیں کی، اعلانیہ توبہ نہیں ہے، اس کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا مولویوں کے لیے میرا یہ مشورہ کہ یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دو، سکوت کرو، اگر تم اس کو مرزائی نہیں مانتے تو سکوت کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ میں تو مولوی نہیں ہوں لیکن میں مولویوں کو بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے دین فروشی ہے، بےغیرتی ہے، منافقت ہے ان بینچودوں کی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک مولوی مرزائیوں کے اگینسٹ آئیں گے تب مرزائی کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے مولویوں کو پیچھے کرو اور میرے جیسے بندے کو آگے لے کے آؤ، پھر دیکھو ہم مرزائیوں کا کیسے علاج کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا مثال پھر میں وہاں پر آ رہا ہوں، فرض کیا چلو یہی مان لیتے ہیں کہ اس نے مطلب کہہ دیا کہ مرزا جو ہے مرزائی جو ہیں وہ اقلیت ہیں اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، چلیں اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا مرزائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مرزائیوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا،
اپنی اولاد کو مرزئیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنانا، یعنی یہ سن 1935 کے بعد اس کے یہ عمل ہے۔ اور مولویوں پہنچو تو دسو ہوں تسی کی کہندے ہو؟ ایسے تے بھی آؤ نا، ہوں تسی قبر اقبال نو نہیں ملنا شورے ہو۔ تو باقی یہ ہے جناب، اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب سنو مولویو دلیو، تسی تے کبھی تحقیق نہیں کی تھی، تسی تے صرف نوٹاں دے پیچھے پہن چودو۔ سنو، غور سے سنو، سن 1938 جنوری 1938 1938 میں یہ کوئی عبد الرحمن مصری اور ان کا کوئی قادیانیوں کا مقدمہ چل رہا تھا، کوئی غبن کا ایک لمبا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو مرزے نے سب سے پہلے مصر کے جس بندے نے قادیانیت میں قادیانی مذہب اختیار کیا، اس کو قاہرہ سے قادیان بلایا اور قادیان میں 40 دن تک وہ شخص رہا۔ سنتے پہ ہو؟ مصر سے آنے والے بندے کا نام، یہ جنوری 1938 میں یہ آیا وہاں قادیان 40 روز کے لیے، اور یہ قادیانیوں کے ساتھ بڑا بزنس بھی کرتا تھا، بہت رچ ہو گیا تھا۔ خیر، اس شخص کا نام جو تھا، جو پہلا جس کو کہتے ہیں جو مصر کا پہلا قادیانی بنا، اس کا نام عبد الحمید خورشید افندی تھا۔ یہ جنوری 1938 کو ہندوستان قادیان آیا اور قادیان میں 40 روز تک رہا، اور اس کو ملنے کے لیے مشہور قادیان آ کر اس سے ملاقات کا شرف بقول وہ۔ تو ٹھیک، مصر سے پہلا مصری قادیانی 1938 میں قادیان آیا 40 دن کے لیے۔ ہم نے مان لیا کہ ڈاکٹر اقبال نے مئی 1935 میں کہا کہ مرزئیوں کو اقلیت قرار دے دیا جائے، یہ مطالبہ کر دیا، اسی بات کے اوپر اس کو مسلمان مانا جاتا ہے نا۔ باقی اس نے کفر وغیرہ سے توبہ نہیں کی، شرعی تقاضے پورے نہیں کیے، اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ اور پترو، میرے پاس تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا، قادیانی جو اتنے آرگنائزڈ ہیں، جو اتنے وسائل رکھتے ہیں، وہ میرے دعووں کو غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ تم سب بھینی ہوئے نے تو آج تک تحقیق ہی نہیں کی تھی، تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تھان دے اتنے اٹکے ہو، مرزا ٹوائلٹ ہی مار گیا، بھین مر گیا تے آؤ کہ پاکستان دے نال مرزائیاں کی کیتا ہے، تاڑیاں جیباں بھی تو وہی بھر دینے نا۔ خیر، جو ثبوت میں دوں گا وہ آپ کے پیچھے آگ لگا دے گا، جو اس کو اقبال کو قادیانی مخالف مسلمان مانتے ہیں۔ تقریباً سارے ہی مانتے ہیں۔ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میں تو پہلے بتا چکا ہوں، میں فین ہوں اس کی شاعری کا،
لیکن پھر اب شاعری میں یا ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر شاعری کو تو پھر چھوڑنا ہوگا. میں تے چھڈنا, تسی چھڈو نہ چھڈو, تسی وہ شاعری دی بنیاد دے ہوتے انہوں جو مرضی کرو. ایک مرزئی نو مسلمان آ کے آپ ہی کافر ہو گئے, میرا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, جی مئی 35 میں وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہو گیا, مرزئی مخالف ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ جو تم تصویر دیکھ رہے ہو نا, یہ جنوری 1938 کی ہے, یعنی اقبال کے مرنے سے 3 ماہ پہلے کی ہے, یا 4 ماہ, یا 3 ماہ. اپریل, ہی ڈائیڈ ان اپریل, مئی نو سوری, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یا 3 یا 4 مہینے نا, یہ 3-4 مہینے پہلے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی آخری تصاویر میں سے ایک تصویر ہے, یہ گروپ تصویر. اس تصویر میں جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اقبال کے لیفٹ سائڈ کے اوپر, اس کا نام ہے عبد الحمید خورشید افندی. یہ پہلا بندہ ہے جو مرزئی بنا. تو اقبال کے رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ چودھری محمد حسین بیٹھا ہوا ہے جو مرزئی. باقی خلیفہ شجاع الدین, عظیم اللہ وکیل, میاں عبدالعزیز شیروانی, محمد شفیق, یہ تو پرومیننٹ قادیانی ہیں. ان کا میں کیا, سارے قادیانی ہیں. اور کیونکہ مجھے جو تحقیق ہوئی ابھی تک ملی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبد الحمید خورشید افندی جو ہے یہ قادیان میں رہا تھا, یہ دوسری جگہوں پر نہیں گیا تھا. ابھی تک مجھے یہی پتہ چلا ہے. تو جنوری یعنی قائد اعظم ڈاکٹر اقبال مرنے سے 3 مہینے پہلے قادیان گیا اس کے ساتھ ملنے کے لیے, بما دیگر قادیانیوں کے. جن کا نام سنو تو قادیانیت کی بو آ جاتی ہے, جیسے میاں محمد شفیع اور یہ خلیفہ شجاع الدین, مکیش اینڈ آل, یہ سارا گروپ قادیانیوں کا. تصویر دیکھ رہے ہو نا, تو دیکھو یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جو مصری سب سے پہلے قادیانیت میں داخل ہوا, اس کو بیماری کی حالت میں جا کے قادیان مل رہا ہے. اور یہ تصویر دارالمسیح قادیان کے دائیں طرف کی ہے. ایتھے آؤ نا مولویو, تہاڈی بھین نو گشتی دیو, تسی کی مزاق اڑایا ہے دلیو حرامیو. یہ تصویر منہ بولتا ثبوت ہے ان چیزوں کا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دلو بولو تہاڈی بھین نو. تو بات وہی ہے, فیکٹس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ کیسا مسلمان ہوا کہ سارے قادیانیوں سے ملنے جا رہا ہے, ان کو آنر دے رہا ہے, ان کو رسپیکٹ دے رہا ہے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. لیکن تاریخی حقائق اور سچائیاں یہ ہیں جو تم بکواس کرتے ہو بینچو دو, قادیانیوں کی بولی بولتے ہو. دیکھو
کام ہوتے ہیں ایسے جیسے آغا وسیم کرتا ہے. ثابت ہو رہا ہے کہ اگر 1935 میں اس کی بریت کو مان بھی لیا جائے تو 1938 میں اقبال صاحب وہاں قادیان کیوں جا رہے ہیں, قادیانیوں کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں؟ مرن تو 3 مہینے پہلے تک تے قادیانیاں دی چمچا گیری کرن دیا. تن شرم نہیں آندی بغیر تو یہ چیز جو ہے مجھے پتا ہے اس میں کوئی بھی مولوی یہ ثبوت سارے دیکھنے کے باوجود کوئی بھی ٹس و مس نہیں ہوگا. تم نے اس کی شاعری کو لے کر اس کو جو ہے مسلمان سمجھ لیا ہے اور اس کی شریعت کے تقاضے کو جس شریعت کو تم لوگ نافذ کرنے کی بات کرتے ہو اس کو بائی پاس کر رہے ہو, ایک طرف کر رہے ہو. چلو میں غلطی پہ ہوں, لاؤ ثبوت دو اس نے کب شرعی طور پہ مرزا کو قذاب کہا ہے, لاؤ نا پھر یہ ایڈے ہی سچے ہو. مجھے یہ بتاؤ 1935 میں اگر اس نے مرزیت کی کا کفر بھی کہہ دیا تو 1938 میں یہ مرزیوں کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ مرزیوں کو کیوں آنر کر رہا ہے کہ بھئی the first مرزئی from Egypt has come to قادیان and he is visiting him. قادیان کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارے ڈکوسلے ہیں. قادیانی اپنے ہی لوگوں کو, اور پیچھے اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے, قادیانی اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو اپنے مخالف پیش کرتے ہیں کہ لوگ کنفیوز رہے, اور تم کنفیوز ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی کرتے ہو. تو بابا ہم جب تک ان گنجلوں میں پڑے رہیں گے سچائی کو بالکل پاس نہیں آنے دیں گے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہ وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کو رات کو ملنے آئے تھے اور داتا گنج بخش نے ان کے لیے لسی بنا کر بھیجی. یہ کتنی بار گیا ہے داتا صاحب لاہور میں رہتے ہوئے, نام بھی اس نے سیال کوٹ کا تھا, چلے نام بھی اس نے کیا رکھ لیا, اقبال لاہوری, کیونکہ لاہور بڑا شہر ہے, حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے سیال کوٹی. بہرحال چلیں, بات کیا ہے, لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ یہ لاہور میں رہتے ہوئے کبھی پیر مکی شریف گیا ہو یا کبھی داتا صاحب گیا ہو. خیر یہ آنا جانا یہ ایک طرف, لیکن میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ جناب جنوری 1938 میں اقبال ہی وینٹ ٹو قادیان ٹو سی, اور ایک ملاقات کرنے قادیانی مصر سے. اب اس کو کیا کہو گے؟ اس کے سارے ارد گرد قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تصویر ثبوت ہے تمہارے پاس. پھر بھی یہ کہو گے کہ یہ قادیانیت کا دشمن تھا, پھر بھی یہ کہو گے کہ یہ عاشق رسول تھا, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول تھا. مجھے درد ہو رہا ہے کہ میں یہ فیکٹس جو ہے, مجھے افسوس ہے کہ نو ڈاؤٹ اس کی بہت شاعری میں اس کا بڑا مقام ہے, لیکن افسوس ہے کہ جس معاملے کے اوپر میرا اعتراض ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تم کرو بہن چودو, ہو کیئر, میں تو نہیں کروں گا. میرا دل دکھتا ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان قادیانی ہے, کاش کے نہ ہوتا. تو مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے یہ اچھا کام میرے ذریعے کروا رہا ہے تو شاید اسی میں اپنی کوئی بخشش ہو جائے, اور تو کوئی نہیں. تو یہ جناب آپ کے سامنے میں نے بہت بڑا ثبوت رکھ دیا ہے. اگر آپ مرد کی اولاد ہو تو اس کو غلط ثابت کرو. ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ خدا کے لیے ایک بار بیانیہ دیو کہ یہ اس نے
اپنے جو کفر کہے تھے اس کی توبہ ثابت نہیں ہے. مرزائیوں کو اسلام کا نمونہ قرار دیا تھا, اس کی توبہ ثابت نہیں ہے. کیا اس کے باوجود بھی اس کو مسلمان مانا جائے گا یا مرزائی؟ تو جو بیان کے اوپر آپ کھڑے ہیں وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دو. تو قادیانی تو خود پہنی ہے اپنے آپ کو اقلیت قرار دیں دے ایسے انگریزوں کے اگے ریکویسٹاں کر دے پے سن. اگر مولوی ظفر نے یا وہ کنہیا لال گابا نے جو ڈیمانڈ کر دی, اقبال نے جو ڈیمانڈ کر دی کہ ان کو اقلیت قرار دو, کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے, تو کیا اس میں اس کے سارے کفریات چھپ جاتی ہیں؟ کیا گابا نے یہ بات کہی اور محمد علی وہ لاہوری مرزا کے مرزائی کی ہاتھ بظاہر اسلام قبول کیا, کیا وہ مسلمان مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں. وہ مولوی ظفر علی جو قادیانیوں کا گماشتہ تھا, ان سے پیسے لیتا تھا, وہ جناب مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے لگا تو قادیانیوں نے اس کو بچا لیا. کیوں بچایا؟ کہ ان کا اپنا بندہ تھا. اور پہن چودو تنتے اینا نہیں پتا گا تسی تے اس اوریا مقبول جان نو عاشق رسول کہندے ہو جو مرزا کی قبر پہ فاتحہ کر رہا ہے, جو قادیان جا کر قادیانی عبادت گاہ میں قادیانی امامت میں نمازیں ادا کر رہا ہے, جس نے صحابہ کو جو ہے وہ لٹیرا کہا, اور تم ماں چود اس کو جو ہے عاشق رسول کہہ رہے ہو, اس سے ملاقاتیں کر رہے ہو. یہ دین ہے تمہارا, یہ غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں. ایسے شخص کو میں تھوکوں بھی نہ بہن چودو. تم دو رکھتی ملا ہو کر بہنی, اگر تمہیں اتنی غیرت اسلامی نہیں آئی کہ اوریا مقبول جان جیسے پلیت آدمی کے ساتھ جائے تم بیٹھے ہو, اس کی تعریفیں کرتے ہو یا اس کو مہمان نوازی اس کے ساتھ کرو, نکالو اس ماں چود کو. تم بہن چودو, تم نے تو ساری جنریشن, میں 20 سال ایٹ لیسٹ 10 سال سے میں نے لوگوں کو بتایا, اتنے بچوں کو بتایا کہ اوریا مقبول جان کیا ہے, زاد احمد کیا ہے. میری ساری محنت پر اس بہن چود لنگڑے حرامزاد, اور میں نے سچ بتایا, جھوٹ نہیں بتایا, کہ وہ زائنسٹ ہے, وہ قادیانی ہے, وہ بہن چود اسلام دشمن ہے. فیکٹ سارے بتائے. جس مسلک کے تم فالوور ہو, سنی بریلوی مسلک کو, تو وہ مشرک کہتا ہے. میں نے خود سنا ہوا ہے اس کے منہ سے. تم ماں چودو اس کو اپنے بریلوی فنکشنز میں ہر جگہ بلا لیتے ہو. یہ اگر مولویوں کی حالت ہے تو پھر ٹھیک ہے, لوگ لگے رہیں ان کے پیچھے. مولویوں کی وجہ سے میں کتنی بار کہہ چکا ہوں, خدا کی قسم ہے, اللہ کا ایک ولی ذوالفقار علی بھٹو مرزائیوں کو جیسے کہتے ہیں نا جڑوں سے اکھیرنا, اپ ود دا روٹس, وہ کر رہا تھا. ان ماں چود حرام زادے مولویوں نے قادیانیوں کے پیسے کے اوپر اسی کے خلاف تحریک شروع کر دی اور اس کو پھانسی لگوائی مرزائیوں کے ساتھ مل کر. جج مرزائی, وکیل مرزائی, وعدہ معافگان مرزائی, اور سارے مرزائی تھے, ہاں, جیلر اور یہ سارے. تو دلائل وہ ہیں جو جو بولیں, یہ ہیں دلائل. آپ دیکھو, آپ سنو, ہوش کے ناہن لو. ابھی بھی بہنچودو وقت ہے, اپنی کوتاہیاں دور کرو اور میرے ویژن کے مطابق چلو. پھر ہم مل کے ان قادیانیوں کو ہم کمزور سے کمزور تر کر سکتے ہیں. ماں چودو, تم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم پاکستان کے اندر ایک یادگار بنا لو شہداء کی. دلے ہو, اپنی کوٹھیاں بنا لیتی ہیں جی, اپنے بڑے بڑے آستانے بنا لیتے ہیں, جتھے جوا بھی کروا دے ہو, جتھے ہر قسم دے
غلط کام بھی کروا چھڑ دے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ماں چودو قبضہ مافیا تم نے بنایا ہوا ہے. بچوں کو جو ہے غریب بچوں کو 2 روٹیاں دے کر تو تم مظاہروں میں شہید کروا دیتے ہو. خود بہن چودو قادیانیوں کی ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ کے محفوظ جیلوں میں چلے جاتے ہو جہاں تمہیں پروٹھے بھی ملتے ہیں، کباب بھی ملتے ہیں، پیسہ بھی ملتا ہے. کیا لیکن یہ قوم نہیں سمجھنے والی. تو جناب میں مختصر یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو پہلا ہے، پہلا دھماکہ کیا میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اقبال صاحب کی اگر مرد دی اولاد ہے نا تو اس کا جواب دینا بہن چودو. ثبوت جو مانگے ہیں وہ دینا، نہیں تو وار جو اپنی کھڈاں دے. میں ہرگز دشمن نہیں ہوں اقبال کا یا کسی کا ذاتی طور پہ، لیکن اصلیت جو مجھے مل رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو. اور میں اور بھی یہ تو میں نے تھوڑا سا تعارف پیش کیا، میں اور بھی اقبال کی جو قادیانیت کے اوپر اس کی فیورز آف قادیانیت ہے وہ میں بتاؤں گا. جستا جستا بات نکل آئے گی، اور بھی ثبوت دوں گا. لیکن یہ فی الحال یہ تو دیکھو پہلے اس کا تو جواب لے کے آؤ. دنیا ادھر وسیع جواب نہیں لے آ سکتے. تم بڑے بڑے مفکر ہو گئے، تم بڑے بڑے علماء ہو گئے، مشائخ ہو گئے، بہن چودو اس کا تو جواب دے نہیں سکتے. آؤ کوشش کرو.